کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے بھائی خالد محمدی صاحب، جو کہ بڑے پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر اہل حدیث، للکار علامہ احسان الہی ظہیر، نہ ڈر اور بے باک شخصیت کے مالک، میری مراد حضرت علامہ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان رب العالمین، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلند مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حافظ طارق محمود یزدانی امیر مغربی جمعیت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ شبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوة جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے،
وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، اور خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، میں مشکور و ممنون ہوں احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست فرمایا۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں موجود ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص سے دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں، شیفتگیوں اور فریفتگیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے سینوں میں محبت لیے ہوئے یہاں حاضر ہے۔ میں انشاءاللہ اس پروگرام میں کوشش کروں گا
नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़ात का तज़किरा करूं, आपकी शान और मर्तबा आपके गोश गुजार करूं, कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में जद्दुल अंबिया व मुजद्दिदुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खालिक व मालिक से एक दुआ फरमा रहे हैं, एक इल्तिजा कर रहे हैं। वो दुआ क्या है, वो इल्तिजा क्या है? जनाबे खलीलुल्लाह बैतुल्लाह को तामीर करने के बाद अपने खालिक व मालिक से फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, मकान बन चुका है, इसकी आबादी के लिए कोई मकीन भेज दे। अल्लाह, घर तामीर हो चुका है, इसकी आबादी के लिए कोई रसूल भेज दे। अल्लाह, बैतुल्लाह तामीर हो चुका है, तू पैगंबर को भेज दे। अल्लाह, ये मदरसा तामीर हो चुका है, कोई मुअल्लिम भेज दे। ये मरकज मुकम्मल हो चुका है, इसके लिए कोई इमाम व खतीब भेज दे। अर्श वाले ने जनाबे खलीलुल्लाह की दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाजते हुए फैसला फरमा लिया कि ऐ मेरे खलील, मैं तेरी दुआ को कबूल फरमा के अपने हबीब को भेज रहा हूं। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजने का फैसला फरमा लिया। साथ रब ने यह बता दिया कि मैं इसे कहां भेज रहा हूं। मैं अपने महबूब को भेज रहा हूं। मैंने भेजने का फैसला फरमा लिया है। अजम में नहीं, मैं अपने महबूब को भेजने का इंतखाब फरमाया है तो अरब का फरमाया है। फिर अरब में से भी अल्लाह ने सरजमीन हिजाज का इंतखाब फरमाया। फिर सरजमीन हिजाज से भी अल्लाह ने मक्का मुअज़्ज़मा का इंतखाब फरमाया। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से भी बैतुल्लाह के करीब जनाबे अब्दुल मुत्तलब की हवेली का इंतखाब फरमाया। फिर अब्दुल मुत्तलब की हवेली में से भी अब्दुल्ला के घर का इंतखाब फरमाया। और फिर अब्दुल्ला के घर में भी आमिना की गोद का इंतखाब फरमाया। ऐ मेरे महबूब,
جہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہاں سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی بازار میں، کسی غار میں، کسی قصبے میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں میرے محبوب آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب تو فکر نہ کر، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری کائنات تیرے پاس چل کے آئے گی. تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تیری شان اور عظمت یہ ہے کہ محبوب ساری کائنات چل کے تیرے پاس آئے گی. کتنے افسوس کی بات ہے، آج گلی گلی نبی کو بلایا جا رہا ہے. آج چوکوں اور چوراہوں میں نبی کو لایا جا رہا ہے، اور پھر اہل حدیث کو گستاخ کہا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بتایا جا رہا ہے. حالانکہ ہوتا ہے جو عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں. در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. تم نے پیغمبر کو کیا سمجھا ہے؟ آسمان والا تو کہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور تو نبی کو گھر گھر گلی گلی بلائے اور پھر کہے کہ میں بڑا مؤدب ہوں، میں نبی کا بڑا چاہنے والا ہوں. دیکھ جو نبی سے پیار کرنے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، نبی سے عقیدت رکھنے والے تھے، نبی سے ارادت رکھنے والے تھے، نبی سے شیفدگی اور پریبدگی رکھنے والے تھے، وہ نبی کو گھر بلانے کی بجائے نبی کے دروازے پہ خود جا رہے ہیں. ہم نے ابو بکر کو دیکھا، وہ بنو تمیم کو چھوڑ کے میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے. ہم نے جناب عمر کو دیکھا، وہ بنو عدی کو چھوڑ کے میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے. ہم نے دیکھا عثمان جو ہے وہ بنو امیہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے. ہم نے دیکھا علی جو ہے وہ بنو قریش کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے. ہم نے دیکھا سلمان جو ہے وہ فارس کو چھوڑ کے محبوب کے پاس آ رہا ہے. ہم نے صہیب کو دیکھا، وہ روم کو چھوڑ کے نبی کے پاس آ رہا ہے. ہم نے بلال کو دیکھا، وہ حبشے کو چھوڑ کے نبی کے پاس آ رہا ہے. ہم نے اویس کو دیکھا، وہ کرن کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے. اور یارو یہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے دیکھا اللہ کی قسم اور ملائکہ کا سردار جو جبریل ہے وہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے.
کچھ نہیں ہے. میں نے دیکھا براق جو ہے وہ جنت چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. یارو یہ بھی کچھ نہیں. اور میرے نبی کا مقام یہ ہے, میرے نبی کا مرتبہ یہ ہے, میرے نبی کی شان یہ ہے, میرے نبی کی معرفت و بلندی یہ ہے. میں نے دیکھا قرآن جو ہے اور وہ بھی لوہے محفوظ سے اتر کے محمد کے بستر پہ آ رہا ہے. اس نبی کو تو گھر گھر بلا رہا ہے, اس نبی کو تو چوکوں اور چوراہوں میں بلا رہا ہے, جس نبی کی عزت و عظمت, رفعت و معرفت یہ ہے کہ اللہ اس کو قرآن دینے کے لیے بھی نہیں بلاتا. سنو, آسمان والے نے کہا موسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں. اللہ تو دینا چاہتا ہے, میں لینا چاہتا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لینا چاہتے ہو؟ جی لینا چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ پھر کوہ طور پہ پہنچو. جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے, اللہ نے کتاب عطا فرما دی. ادھر آ جاؤ. اللہ نے کتاب عطا فرما دی. اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا میں تجھے انجیل دینا چاہتا ہوں. اللہ تو دینا چاہتا ہے, میں لینا چاہتا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے معبد خانے میں پہنچو. وہ معبد خانے میں پہنچے, کتاب دے دی گئی. جناب داؤد سے کہا گیا میں تجھے زبور دینا. اللہ تو دینا چاہتا ہے, میں لینا چاہتا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جائے مخصوصہ پہ پہنچو. وہ جائے مخصوصہ پہ پہنچے, کتاب دے دی گئی. اور جب باری آئی آمینہ کے لال کی, عبداللہ کے در یتیم کی, شیما کے ویر کی, اور وہابیوں تمہارے پیر کی, تو آسمان والے نے کہا محبوب میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں. اللہ بتا مجھے کہاں آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب تمہیں کہیں نہیں آنا ہوگا. آج ہی تو تیری عظمت لوگوں کو بتانی ہے, آج ہی تو تیری رفعت لوگوں کو بتانی ہے, آج ہی تو تیری معرفت و بلندی بتانی ہے. محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے کہیں نہیں آنا, تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا. تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا. تو نبی کو گھر گھر بلائے, تو نبی کو چوک اور چوراہوں میں بلائے اور کہے کہ میں مؤدب ہوں. اور میرے نبی سے رب کو پیار دیکھو کتنا ہے. اللہ کہتا ہے محبوب تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا. ہم نے دیکھا رب محمد کی قسم ہے. اور لوگوں نبی اپنوں میں تھا, قرآن اپنوں میں آیا. نبی بیگانوں میں تھا, قرآن بیگانوں میں آیا. نبی یاروں میں تھا, قرآن یاروں میں آیا. نبی اغیاروں میں تھا, قرآن اغیاروں میں آیا. نبی سجنوں میں تھا, قرآن سجنوں میں آیا. نبی دشمنوں میں تھا, قرآن دشمنوں میں آیا. اور نبی رب محمد کی قسم ہے دنیا کو بتاؤ جا کے, سناؤ جا کے, سمجھاؤ جا کے. آمینہ کا لال مکے میں تھا, قرآن مکے میں آیا. مدینے میں تھا, قرآن مدینے میں آیا. احد میں تھا, قرآن احد میں آیا. بدر میں تھا, قرآن بدر میں آیا. اور حنین میں تھا, قرآن حنین میں آیا. تبوک میں تھا, قرآن تبوک میں آیا. میرا پیغمبر محمد بازار میں تھا, قرآن بازار میں آیا. مسجد میں تھا, قرآن مسجد میں آیا. حجرے میں تھا, قرآن حجرے میں آیا. قربان جاؤ. اور میرا نبی عائشہ کے بستر پہ تھا, قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا. تمہیں کیا پتا ہے آمینہ کے لال کے مقام و مرتبے کا؟
تمہیں کیا پتا ہے نبی کی شان کا، رفعت کا، معرفت کا، بلندی کا؟ تو سمجھتا ہے جھنڈیاں لگا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو سمجھتا ہے آرائشی دروازے بنا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ دیگیں پکا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ نعرے لگا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ اور میرے بھائی، کائنات کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث کی سوچ اور فکر یہ ہے، اہل حدیث کی لگن اور طلب یہ ہے کہ جتنا مقام اللہ محمد کو دیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا۔ تو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو نے کہاں سے سنا ہے؟ تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، زمین و آسمان، زمین و زمان، آ جاؤ ایک طرف، عرشی فرشی ایک طرف، نوری ناری ایک طرف، انبیاء ایک طرف، اولیاء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، اصفیاء ایک طرف، صلحاء ایک طرف، شرفاء ایک طرف، فضلاء ایک طرف، امراء ایک طرف، زعماء ایک طرف، شہداء ایک طرف، اور جاؤ ساری کائنات ایک طرف، اکیلے جناب محمد ایک طرف۔ خدا کی ساری خدائی مل کے محمد کی مصطفائی کا مقابلہ کر سکتی؟ آج کیا لوگوں کو سبق دے رہے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ آج کیا پروگرام دے رہے ہو؟ رب کائنات نے پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آج کہتے ہو آ گیا، کون آ گیا؟ ہمارا منٹھار آ گیا، دلدار آ گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون آیا ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں کیا پتا ہے؟ کہانی کس سے بیان کرنے والوں، موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لینے والوں، تمہیں کیا پتا ہے کہ کون آیا ہے؟ آنے والے کے بارے میں پوچھنا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھا کرو، قرآن تمہیں بتائے کون آیا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ اپنی طرف سے الفاظ، کلمات، حروف ایجاد کر کے تو سمجھتا پیغمبر کی بڑی عزت و عظمت بیان کر رہا ہے۔ جاؤ میرے آقا کی جو شان عرش والے نے بیان کر دی ہے، ساری کائنات مل کے اس جیسی شان بیان کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اس سے پوچھ کون آیا ہے۔ قرآن کریم کھول، بزرگ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہستیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، بستیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، شخصیات ہمارے پاس بھی موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کبھی سلفیوں کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاتے، روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاتے۔ ہم اور لوگوں کو جب بھی لے کے جاتے ہیں یا رب کے قرآن پہ لے کے جاتے ہیں یا محمد کے فرمان پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں یا عرش والے کی کرتے ہیں یا مدینے والے کی کرتے ہیں۔ اس بات کی تکلیف ہے تمہیں؟ آؤ، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو شان عرش والے نے رسول اللہ کی بیان کر دی ہے کائنات میں کوئی اور کر سکتا؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کون آیا ہے۔ فرمایا والضحیٰ کے چہرے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ واللیل کی کالی زلفوں والا آیا ہے۔
کون آیا ہے؟ علم نشرہ کے سینے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھوں والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ یاسین کے دانتوں والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آیا ہے. ارے کون آیا ہے؟ دنیا کو بتاؤ. لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ کی زبان والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا ہے. ارے کون آیا ہے؟ یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ارے یا ایھا المدثر کے کمبل والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی سیر والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ہما گیری والا آیا ہے. ارے کون آیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ والعصر کے زمانے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ والقلم کے ناک والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ رؤوف الرحیم کی حیثیت والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ نذیر و بشیر والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ سراج منیرہ کی عظمت والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کی شان والا آیا ہے. میرے گھر کا رواج اچھی ہونی چاہیے. اجے بیمار ہے. اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اور سنو اہل حدیث کا اعلان سنو. ہم تمہیں بتائیں کہ کون آیا ہے. جھنڈیاں لگانے سے پتہ نہیں چلے گا, شور مچانے سے پتہ نہیں چلے گا, نعرے لگانے سے پتہ نہیں چلے گا. محبوب کے بارے میں معلومات چاہتے ہو یا رب کا قرآن پڑھا کرو یا محمد کا فرمان پڑھا کرو. تمہیں پتا چلے کہ آمینہ کے لال کیسے تھے, کیا شان لے کے آئے. ایک اور انداز میں نہ بتاؤں, پتہ کون آیا ہے؟ اور ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا ہے. کون آیا؟ ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا. اور مائی حلیمہ کا راج دلارا آ گیا. یارو عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. کون آ گیا؟ اور غلاموں کا آقا آ گیا, یتیموں کا والی آ گیا. کون آ گیا؟ مجبوروں اور مقہوروں کا چارہ گر آ گیا. کون آ گیا؟ کائنات کا بسانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ غربت کو پسند کرنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ آب زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ حجر اسود کو بوسے دینے والا آ گیا. ارے کون آ گیا؟ مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا. مدینہ کو منورہ بنانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ باب نبوت کو تالا لگانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اس امت کو جہنم سے بچانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اس ساری امت کو جنت پہنچانے والا آ گیا. تمہیں کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ اہل حدیث کے دروازے پہ آ, تمہیں بتائیں کہ کون آیا ہے, تمہیں سمجھائیں کہ کون آیا ہے, تجھ تک پہنچائیں کہ کون آیا ہے. اور انشاءاللہ اس پیغام کو گھر گھر پہنچا کے رہیں گے.
नबी की अजमत का नकारा खड़का के रहेंगे, पैगंबर की अजमत के झंडे लहरा के रहेंगे, खत्म नबूवत का डंका बजा के रहेंगे, मुनकरीन खत्म नबूवत को यहां से भगा के रहेंगे। भगाओगे? अद्दे बोले हो भगाओगे? इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत का पैगाम घर घर पहुंचा के रहेंगे। पहुंचाओगे? हम इंशाअल्लाह जिला गुजरात की फिजाओं में 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर। सारे बोल के बताओ। 1 नवंबर को मरकज अहले हदीस शहीन चौक में शानदार और जानदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सारे आओगे? इंशाअल्लाह। अद्दे बोले सारे, हाथ उठा के मुझे बताओ सारे आओगे? और खत्म नबूवत से मोहब्बत करने वालों, हम जिला गुजरात की फिजाओं में मोहम्मद के दीवानों को मरकज़ अहले हदीस में जमा करके अल्लाह के फज़ल करम से ये पैगाम देंगे, ये दीवाने, ये परवाने, ये मस्ताने कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी जिंदगी में खत्म नबूवत पे हाथ नहीं आने देंगे। इंशाअल्लाह बोलो और सारे आओगे? कोई शख्स पुंजा का कोई अहले हदीस 1 नवंबर को घर नहीं रहेगा। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर में वादा करो इंशाअल्लाह कोई अहले हदीस घर नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह 1 नवंबर को मरकज़ अहले हदीस से सदा बुलंद होगी तो जनाब मोहम्मद की खत्म नबूवत की होगी। करोगे ना? ये पैगाम घर घर पहुंचाओगे? ये सदा घर घर पहुंचाओगे? ये आवाज घर घर पहुंचाओगे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 1 नवंबर तुमने याद रखना है। इंशाअल्लाह 1 नवंबर को खत्म नबूवत पर मेरी जमात के खुतबा उलमा मुफस्सिल और मुदल्लल खिताफात फरमाएंगे। मेरे भाई हबीबुर रहमान ज़िया साहब तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह वो मुफस्सिल और मुदल्लल खिताब फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।